تو سیدنا عثمان غنی کے بڑے فضائل ہیں. عثمان غنی کی محبت کا اندازہ آپ اس واقعے سے لگا سکتے ہیں. صلح حدیبیہ کے اندر سن 7 ہجری کا واقعہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کیوں نہ عمرہ کیا جائے. 7 سال ہو چکے ہیں کبھی کعبہ نہیں دیکھا. اپنے 1500 صحابہ کے ساتھ چلتے ہیں. 1500 صحابہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی طرف چلتے ہیں. کافروں کو پتہ چلا حضور آ رہے ہیں 1500 صحابہ کے ساتھ. کافروں نے روک دیا, حضور آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے. صلح حدیبیہ کی شرائط طے ہوئی, معاملہ طے ہوا, جسے آج ایگریمنٹ کہتے ہیں, معاہدہ طے ہوا کہ 10 سال تک ہمارے اور آپ کے درمیان جنگ نہیں ہوگی. صحابہ نے سوچا حضور ایک سفارش کرتے ہیں, کافروں کو ایک طرف ایک سفارش کر کے بھیجتے ہیں کہ ہم یہاں پر کوئی جنگ کرنے نہیں آئے, کوئی کعبہ کو فتح کرنے نہیں آئے, کوئی خون خرابہ نہیں ہوگا, ہم آئے ہیں 3 دن کے اندر عمرہ کر کے چلے جائیں گے. کافروں کو اعتماد نہیں تھا. اب آقا علیہ السلام نے سوچا عثمان غنی کو مسلمانوں کی طرف سے وزیر بنا کر, سفارشی بنا کر مکہ بھیجا جائے تاکہ وہ وہاں جا کر مسلمانوں کی سفارش کریں. میں ضمانت لیتا ہوں کہ مسلمان کوئی خون خرابہ نہیں کریں گے. اب سیدنا عثمان غنی جاتے ہیں, پیسے والے مالدار لوگ موجود ہیں. آج جتنے بڑے بڑے مالدار یہاں پر دنیا میں موجود ہیں وہ عثمان غنی کے مال دولت کا کروڑواں حصہ بھی نہیں. اندازہ لگائے جو بندہ غزوہ تبوک میں 1000 دینار 950 گھوڑے دے سکتا ہے, صرف ایک موقع پر 950 گھوڑے دے سکتا ہے, وہ بھی سارے سامان سے لیتے ہوئے, اس کی زندگی کی تجارت کا کیا عالم ہوگا, اس کی تجارت کتنی وسیع و عریض ہوگی. جو شخص ایک اعلان پر جو ہے مکمل کنواں خرید پر ہزاروں دینار خرچ کر سکتا ہے اسلام کی راہ میں. مسجد نبوی جو آج موجود ہے, اس مسجد نبوی کی زمین خرید کر مسجد نبوی کے نام پیش کر سکتا ہے, تو اس کی مال و دولت کا کیا عالم ہوگا. اندازہ لگائیں. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال و دولت اپنے وقت کے لحاظ سے گئے مکہ کے اندر گئے, سفارش کی حضور کی کہ ہم جو ہے کوئی خون خرابہ کرنے نہیں آئے, کوئی یہاں پر قتل و غارت نہیں ہوگی, گالی گلوچ نہیں ہوگا, صحابہ ہیں, حضور ہیں, امن و سلامتی والا دین ہے, آئے ہیں 3 دن کے اندر عمرہ کر کے چلے جائیں گے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ساری بات بیان کر دی. اب کافروں نے پتہ آگے سے کیا جواب دیا. یہاں سے سیدنا عثمان غنی کی محبت جھلکتی ہے, جیسے برتن کے اندر پانی رکھا جائے پانی جھلکتا ہے, ایسے عثمان غنی کی محبت جھلکتی ہے. کافروں نے کہا اے عثمان تمہاری لاکھ عزت ہے, تم قریشی ہو, تمہاری لاکھ عزت ہے, ہم میں تم سب سے زیادہ مالدار ہے, یہ کعبہ تمہارے سامنے ہے, یہاں زمزم کا کنواں تمہارے سامنے ہے, یہ مقام ابراہیم تمہارے سامنے ہے, صفا مروہ کی صحیح تمہارے سامنے ہے, تم آئے ہو, تمہیں کوئی روک ٹوک نہیں, کعبہ بھی موجود ہے, صفا مروہ کی صحیح بھی موجود ہے, آب زمزم کا کنواں بھی موجود ہے, سب کچھ موجود ہے, تم آئے ہو, تمہارے لیے عمرہ کی اجازت ہے, لاکھوں مرتبہ عمرہ کرو, محمد کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے. سمجھ آ رہی ہے نا بات آپ کو, کتنی بڑی انہوں نے شرط رکھی عثمان غنی کے سامنے, یعنی ایمان کو آزمایا جا رہا ہے. 7 سال کے بعد اگر بندہ اپنے گھر کی سرزمین پر جائے, کعبہ جائے, تو وہاں جا کر کعبے کو دیکھ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, اس کعبے کو دیکھ کر اس کا ایمان پیدا ہو جاتا ہے کہ 7 سال کے بعد آئے ہیں, کعبہ موجود ہے. ایمان کہتا ہے, عقل کہتی ہے کہ چھوڑ سب چیزیں, کعبہ موجود ہے, اس کا عمرہ کر لے. 7 سال کے بعد عثمان غنی کعبے کا دیدار کر رہے ہیں, زمزم پینے کی خواہش ہو رہی ہے, 7 سال کے بعد موقع مل رہا ہے, لیکن عقل یہ کہہ رہی ہے کہ سامنے کعبہ موجود ہے, سب کچھ چھوڑ, پیچھے 1500 صحابہ موجود ہے, بعد میں کر لیں گے. اے عثمان تو اکیلا آیا ہے, تجھے اجازت مل رہی ہے. عقل یہ کہتی ہے سب کچھ چھوڑ کے کعبے کا طواف کر لے, لیکن عشق محمدی کہتا ہے سب کچھ چھوڑ دے. عشق محمدی کیا کہتا ہے, عثمان غنی کی زبان مبارکہ سے کیا الفاظ نکلے, فرمایا ما کنت اطوف حتی یطوف بی رسول اللہ, خدا کی قسم عثمان اس کعبے کا طواف کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا جب تک محمد طواف نہیں کریں گے. یار اندازہ لگائیں عشق رسول کی کیا بڑی مثال ہو سکتی ہے. 7 سال کے بعد بندہ اپنے گھر جائے, اور گھر بھی کعبہ جیسا ہو, 7 سال کے بعد جا رہا ہے, وہاں جا کر سب چیزیں میسر ہیں, خدمت گاری کی آسائشیں میسر ہیں, کعبہ سامنے پکار رہا ہے, عثمان آ جاؤ عمرہ کر لے. مکہ جو ہے وہ سامنے عثمان کا استقبال کرنے کے لیے کھڑا ہے, زمزم کا کنواں موجود ہے, ہر چیز موجود ہے. عثمان غنی بیان فرما رہے ہیں میں نے عمرہ ہی نہیں کرنا. عثمان غنی اچھی ضد پکڑ کے بیٹھے ہیں, میں نے عمرہ نہیں کرنا. کیوں عمرہ نہیں کرنا, میرے حضور پیچھے موجود ہے, جب تک حضور عمرہ نہیں کریں گے لکھ کر لے لو عثمان عمرہ نہیں کرے گا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے عمرہ کیے بغیر واپس آ گئے. اب یہ تو عثمان غنی کا عشق رسول تھا, حضور کا عشق رسول سنیے. عمر فاروق اور دیگر صحابہ کرام حضور کو فرمانے لگے, حضور اگر عثمان غنی آپ کے بغیر عمرہ کرائے تو. حضور کو صحابہ کرام فرما رہے ہیں, حضور عثمان غنی نے اگر آپ کے بغیر عمرہ کر لیا تو. حضور نے فرمایا میرا عثمان میرے بغیر عمرہ نہیں کرے گا. جو حضور کا علم ہے کہ خدا کی قسم یہاں سے حضور نے زبان سے الفاظ ادا کیے کہ میرا عثمان میرے بغیر عمرہ نہیں کرے گا, وہاں پر عثمان غنی کا عشق مصطفیٰ جاگ اٹھا. انہوں نے فرمایا ما کنت اطوف حتی یطوف بی رسول اللہ, میں اس کا عمرہ اور طواف کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا
تم تو اس کا عمرہ کرنے کی مجھے دین اور آفر پیش کر رہے ہو، میں تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا طواف نہ کر لیں۔